قابل صدر احترام اللہ رب العزت کا بحد و حساب شکر ہے، خالق کائنات نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے عبادات، روزے، تراویح، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آج جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اپنی مرضیاں نہ کرو۔ اگر تم ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے راضی کیسے ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے یہ بڑے پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ ہم اللہ کے مطیع بن جائیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میں محمد کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی۔ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جانی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے، اور نہ زور سے بات کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، نہ زور سے بات کیا کرو کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا عمل کیا تو پھر یاد رکھنا تمہاری زندگی کی عبادات، روزے، تراویح، نماز، حج، زکاتیں، سارا کچھ جو بھی تم نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی نیکی کام اللہ کے لیے کیا ہے، اگر تم نے بے ادبی کی میرے محبوب کی تو نہ مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، اور نہ مجھے تمہارے صدقات و خیرات کی ضرورت ہے۔ فرمایا اپنی آوازوں کو پست رکھنا، ایسے نہ بولنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے عمل برباد کر دوں گا۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ بیٹھے رہنا نمازی بن کے، بیٹھے رہنا جناب تہجد گزار بن کے، اور جب اس نے اپنے محبوب کی بے ادبی پر عفو پھیر دیے، تمہارے سارے نیک عمل برباد کر دیے، تو پھر قیامت کے دن خالی دامن لے کر جاؤ گے، گناہ ہوں گے، نیکی کوئی نہیں ہوگی تیرے پاس۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کا اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پسند کر لیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، کہ جو محبوب کی عزت کریں گے اللہ انہیں دلوں کا تقوی، انہیں اپنا خوف عطا فرمائے گا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ ان کے گناہ بھی بخش دے گا، اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ 26واں سپارہ ہے، سورہ حجرات ہے۔ اللہ کریم یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ یہ کائنات کا دستور ہے، کائنات کے اندر کوئی بڑے افسر کے پاس چلے جائیں تو اس کا ماتحت جو ہے اس کے دربار کا ادب بتاتا ہے کہ تم اپنا گریبان بند کر لو، اپنا موبائل بند کر کے رکھ لو، صاحب کے سامنے سارے نے بات نہیں کرنی، ایک بندہ بات کرے گا، اور جتنی صاحب بات سننا چاہے اتنی کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے۔ ایک بادشاہ ہے جس کو تھوڑے دیر کے لیے رب نے حاکمیت دی ہے، اس کے دربار کا یہ ادب ہے۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں، باری تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ذات آئی، جب محبوب کی باری آئی، فرمایا محبوب تیرے دربار کا ادب ابو بکر صدیق نہیں بتائے گا، تیری بارگاہ کا ادب عمر بن خطاب نہیں بتائے گا، عثمان غنی، مولا علی نہیں بتائیں گے، سلیمان فارسی یا بلال حبشی نہیں بتائیں گے۔ باری تعالیٰ پھر کیا ہے؟ فرمایا تیرے دربار کا ادب تجھے پیدا کرنے والا رب بتائے گا۔ تیرا ادب کیا ہے؟ تیرا رب بتائے گا۔ شان نزول اس کا کیا ہے؟ 2 قبیلے، اس کے متعلق محدثین نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 2 قبیلے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ حضور فلاں شخص کو ان کا امیر بنا دیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا جی نہیں، فلاں کو ان کا امیر بنا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر تو نے میری مخالفت میں یہ بات کی ہے؟ تو جناب فاروق اعظم کہنے لگے نہیں میں نے تیری مخالفت نہیں کی، میں نے تو بس اتنی بات کی ہے۔ اب بحث بڑی، آواز اونچی ہوئی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔
بات کو نہ بڑی دل سے سننا ہے، دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے کہ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ با ادب لوگوں کے اندر رکھے، اللہ بے ادبی سے بھی ہمیں کوسوں دور رکھے۔ ذرا سی سمجھ آ گئی، ذرا سے چار لفظ آ گئے تو اور کوئی نہ ملا تو حضور کی ذات پر زبانیں کھولنی شروع کر دی۔ ذرا سی بات ہوئی جی شرک ہو گیا، ذرا سی بات ہوئی جناب کفر ہو گیا۔ اور یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ کوئی میں آپ کے سامنے ابھی حدیث نہیں پڑھی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور پھر اب سنیے، ہم نے صحابہ کی مقام اور عظمت کو ہم نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا کہ صحابہ کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا مقام کیا تھا۔ جب اگلی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، ان الذین یغضون اصواتهم یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی بارگاہ میں پست رکھو، اپنی آوازیں نیچی رکھو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تھے، اونچا سنتے تھے، اور یہ فطرتی عمل ہوتا ہے، جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یا حضور کی زبان مقدس سے یہ آیت نہیں سنی تھی، راستے میں آ رہے تھے، ایک صحابی کا گزر ہوا اور جاتے جاتے کہا ثابت پتہ ہے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہا جی پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے؟ کہا جی کون سی آیت نازل کی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے آیت نازل کی ہے کہ اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، اپنی آوازیں پست رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ان کو میں برباد ہو گیا، میرے تو عمل برباد ہو گئے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ میں اونچا بولتا ہوں، یہ آیت کسی کے لیے نہیں آئی، یہ آیت میرے لیے آئی ہے۔ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی تو قرآن کی آیت آئی ہے، یہ راستے میں تھے، حضور نے ان کو خود بیان بھی نہیں کیا، اور پھر گھر چلے گئے۔ گھر گئے، گھر جا کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جہاں پر میں گھوڑے باندھتا ہوں نا، اس جگہ میں داخل ہوتا ہوں، جس کڑے سے میں اپنے گھوڑے کی ٹانگ باندھتا ہوں اس کڑے کے ساتھ مجھے باندھ دو۔ اس وقت تک مجھے کھولنا نہیں ہے، یا اللہ مجھے موت دے دے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری شفاعت، میری بخشش کے لیے کچھ خوشخبری سنا دیں۔ ادھر حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر کے اندر ہیں اور اپنے گھر والوں سے یہ کہا، گھر میں اپنے آپ کو باندھ لیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے ہمسائے تھے، حضرت سعد، دو روایتیں ہیں، ایک حضرت سالم ہے غالباً ان کا نام، ایک حضرت سعد ہے۔ ان سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے، اس کی خبر ہے تمہیں؟ عرض کیا آقا جی یا رسول اللہ ہے تو میرا ہمسایہ، توجہ ہے جی، ہے تو میرا ہمسایہ لیکن مجھے اس کی بیماری کا علم نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جب وہ آئے اور آ کے ساری ان کی پتہ کیا کہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو حضرت ثابت کی اہلیہ نے ساری بات بتائی۔ کہا جی میں تو برباد ہو گیا، میرے تو عمل برباد ہو گئے، میں اونچا بولتا ہوں، ابھی کوئی بے ادبی نہیں کی، صرف اونچا بولتے تھے اور وہ فطرتی عمل تھا۔ تو آ کے حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس جب ان کو کہا کہ چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، میں اور آپ غور کریں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ کسی کے سامنے رونا تو دور کی بات ہے، کبھی خود کو بھی احساس ہوا ہے، کبھی دل میں بھی ہم نے شرمندگی کی ہے کہ یار نہیں، میں نے اتنے سال نبی پاک علیہ السلام سے بے ادبی کی ہے، میں نے اتنا سال حضور کی بارگاہ کا ادب ہی نہیں کیا۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب خود خالق کائنات بیان کر رہا ہے۔ ہمارے ذرا سی بات ہوئی تو جناب شرک ہو گیا، ہر جمعے کو لاکھوں کروڑوں بندوں کو کافر کر دیا جاتا ہے، کافروں کو مسلمان کر نہ سکے، مسلمانوں کو کافر کفر پہ کفر، کفر پہ کفر، کفر پہ کفر۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے اللہ نے اتنا سونا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے،
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، گریہ زاری اتنی جیسے ایک بچے کی ہچکی بن جاتی ہے، رو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ آپ حضور یہ اور کوئی نہیں، یہ آیت تو میرے لیے آئی ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے آئی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا نہیں ثابت ایسی کوئی بات نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، میں تمہیں 3 بشارتیں نہ دوں، میں تمہیں 3 بشارتیں نہ دوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت رو رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثابت میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، تو قابل فخر زندگی جیے گا، جب تو چلے پھرے گا لوگ تجھے دیکھ کر فخر کیا کریں گے، اور میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تجھے شہادت کی موت بھی عطا فرمائے گا، اور تیسری بشارت میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں بغیر حساب کی جنت بھی عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے ادب کیا ہے ان کو رب نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ 3 بشارتیں حضور نے ان کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، 3 باتیں آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے ارشاد فرمائی۔ آج جناب ہمیں ذرا سی ہو، ابھی میں نے صرف قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ حضرت خالد بن ولید جب نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال پاک ہوا نا، تو مالک بن نویرہ تھا ایک شخص، مالک بن نویرہ، حضرت خالد بن ولید اس کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کے کہا کہ یار آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو صاحب ثروت کیا ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے آگے سے اس نے جملہ کیا بولا، اور کہنے لگا یہ زکوٰۃ تو تمہارا نبی لیتا تھا، حضرت خالد بن ولید کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہاں پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں جناب حضرت صدیق اکبر کو میں رکا لکھتا ہوں کہ جناب اب اس پر فتویٰ دیجئے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ قاضی القضاء کے مرتبے پر فائز کون تھا؟ مولا علی المرتضیٰ تھے، اور حضرت خالد بن ولید نے نہ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت درار، ان کو بلایا، اور حضرت درار کو رب کریم نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، جب بھی جنگ پر جاتے تھے اپنی قمیص اتار کر جنگ لڑا کرتے تھے، اور جب وہ آئے تو حضرت خالد بن ولید نے ان سے پوری بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی اس کی گردن اتار دو۔ انہوں نے نہیں پوچھا جناب کیوں اتاروں جی، وجہ کیا ہے، کوئی بات تو بتائیں، کوئی مسئلہ کیا ہے۔ گردن اتار دی گئی، بات اڑ گئی جی، ایک مسلمان کو خالد بن ولید نے قتل کر دیا ہے۔ بات چلتی چلتی جب مدینے پہنچی، جناب صدیق اکبر نے بلایا، باؤ بے خالد بن ولید ادھر آؤ ذرا، آ کے ہمیں حساب دو کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید گئے، اور حضرت عمر بن خطاب اتنے غصے میں تھے، صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ حضرت عمر بن خطاب خالد بن ولید پر حملہ کر دیتے کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جناب میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات کو سن لیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا جی میں نے ان سے کہا جی تم نمازیں پڑھتے ہو لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ تو اس نے کہا جی زکوٰۃ تو تمہارا نبی لیتا تھا۔ تو اس کے اس جملے میں مجھے نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کی بو آئی تھی، میں نے اس کی گردن اتار کر رکھ دی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں سنو، نبی پاک علیہ السلام نے جنگ موتا کے مقام پر کہا تھا خالد بن ولید جس جنگ میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ یہ خالد بن ولید ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ کی تلوار دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 لبیک۔ فرمایا کہ یہ خالد بن ولید وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جنگ موتا پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خالد جس جنگ میں بھی جائے گا مت سمجھے کہ خالد بن ولید ہے، بلکہ سمجھو یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم کبھی اس تصور تک بھی نہیں جا سکتے۔ ہم نے تو ذرا سا صلاۃ و سلام کے لیے ہاتھ باندھ لیے، جناب شرک کے فتوے شروع ہو گئے، اور جی شرک ہو گیا۔ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف وہ نسخہ ہے کہ جو مدینہ طیبہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہ نسخہ جو مدینہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک حدیث کو کہ صحابہ نے حضور کا ادب کیسے کیا ہے، اس ایک حدیث کو
اگر کوئی بندہ اپنے دل کے کانوں سے سن لے اللہ کبھی بھی اسے بے ایمان نہیں رکھے گا، بلکہ اسے بھی اور اس کی نسلوں کو بھی اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر کیسے ادب کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب، جو روایات کے اندر حضرت عمر بن خطاب کا حلیہ بیان